رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ذکر ان کا کہاں نہیں ہوتا، کوئی جگہ ہے جہاں نہیں ہوتا، نام نامی ہے رسول اکرم کا، نام نامی ہے رسول اکرم کا، کس کے ورد زباں نہیں ہوتا۔ حمد و ثنا کے بعد میرے نہایت مقدر معطر اساتذہ اکرام اور میرے مکتم ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کی خاطر بلند فرما دیا۔ مفسرین اکرام اس آیت کی تفصیل کچھ اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو تسلیم کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا بھی فرض ہے، اسی طرح میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، ان کی گواہی دینا اور ان کو خاتم النبیین تسلیم کرنا بھی فرض ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے، اس کی ہر بات کی تصدیق کرے اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی نہ دے تو وہ اس کا سب یہ کرنا بیکار ہوگا، کیونکہ وہ کافر ہی رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کا حکم مانا بے شک اس نے اللہ تعالیٰ کو حکم مانا۔ اعلیٰ حضرت بریلوی صاحب کی تفسیر کچھ اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کی خاطر بلند فرما دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں آپ کا چرچا کرنا لازمی ہوگا، آپ کی یاد کے بغیر ایمان پورا نہ ہوگا، آپ کی یاد کے بغیر ایمان پورا نہ ہوگا۔ زمین و آسمان والے آپ کے ذکر میں گونج اٹھیں گے، مؤذن اذانوں میں، امام نمازوں میں، خطیب خطبوں میں، ذاکر اپنی مجلسوں میں۔ جب ہمارا ذکر کریں گے تو آپ کا ذکر کرنا لازمی ہوگا، آپ کا ذکر کرنا لازمی ہوگا۔ آج ہر کوئی اپنی ہر چیز کو بلندی پر دیکھنا چاہتا ہے۔ آج ماں کہتی ہے میرا بیٹا میری دعاؤں سے بلندی پر ہے، آج استاد کہتا ہے میرا شاگرد میری دعاؤں سے بلندی پر ہے، پیر کہتا ہے میرا مرید میری وجہ سے بلندی پر ہے۔ ان کی بلندی کی ایک حد ہے، ایک انتہا ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو بلند کرا، اسی کوئی حد نہیں، کوئی انتہا نہیں۔ دنیا میں کسی چیز کا ایک ٹائم ایک وقت ہوتا ہے، اس کے بعد اس کا ذکر ختم ہو جاتا ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو بلند فرمایا، 1400 سال گزرنے کے بعد بھی کوئی ایسا دن، کوئی ایسا سال، کوئی ایسا مہینہ نہیں آیا جس میں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہ کیا گیا ہو۔ ارے انسان تو انسان، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تو فرشتے بھی کرتے ہیں، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تو جن بھی کرتے ہیں، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تو چند و پرند بھی کرتے ہیں، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تو شجر و حجر بھی کرتے ہیں، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تو یہ چاند سورج بھی کرتے ہیں، حتیٰ کہ خدائے رحمان خدائے ربان خود بھی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے جس کا ذکر خدا خود کرے کیا اس کا ذکر کبھی کم ہو سکتا ہے؟ نہیں، بلکہ ہر گھڑی ہر ساعت میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ ایک نسل ختم ہوتی ہے، دوسری نسل تیار کھڑی ہے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں ادنا بھی کمی نہ آئے گی۔ جبھی تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا سایہ تجھ پر بول بالا ہے ذکر تیرا اونچا تیرا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی بھی چرچا تیرا۔ وما علینا الا البلاغ۔